نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط مستقیم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا کہ جب فرشتے مہمانوں کی صورت میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو لڑکے کی خوشخبری دے رہے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے کیا تم مجھے اس عمر میں خوشخبری دے رہے ہو؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے، ہم تمہیں سچی بشارت دے رہے ہیں، لہٰذا مایوس نہ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں مایوس نہیں، کیونکہ اپنے پروردگار کی رحمت سے مایوس تو صرف گمراہ لوگ ہی ہوتے ہیں۔ پھر انہوں نے فرشتوں سے پوچھا کہ اے اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے، تمہارا کیا معاملہ ہے؟ تم لوگ کس وجہ سے بھیجے گئے ہو؟ وہ کہنے لگے کہ ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، سوائے لوط کے خاندان کے ہم ان سب کو بچا لیں گے، البتہ لوط کی بیوی کے لیے بحکم الہی ہم نے یہ مقدر کیا ہے کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں شامل ہوگی۔ ہمارا آج کا سبق آیت نمبر 61 سے لے کر آیت نمبر 65 تک ہے۔ تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما جاء آل لوط المرسلون، پھر جب یہ فرشتہ یعنی فرشتے لوط کے گھر آئے، آیت نمبر 62، قال انکم قوم منکرون، تو لوط نے انہیں کہا تم تو اجنبی لوگ معلوم ہوتے ہو۔ یہ فرشتے جب لوط علیہ السلام کے ہاں آئے تو خوبصورت اور بے ریش نوجوانوں کی صورت میں آئے۔ سیدنا لوط کے یہ مہمان بالکل اجنبی مہمان تھے۔ آپ کو خطرہ محسوس ہوا ان کی آمد سے، کیونکہ آپ اپنی قوم کی حالت جانتے تھے۔ یہ نوجوان لڑکے بہت خوبصورت تھے۔ فرشتوں نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، ہم اجنبی نہیں ہیں بلکہ ہم فرشتے ہیں جو کہ آپ کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں اور عذاب آنے والا ہے، لہٰذا آپ اپنے گھر والوں کو لے کر اور ایمان والوں کو لے کر یہاں سے نکل جائیں، لیکن آپ کی بیوی آپ کے ساتھ نہیں جائے گی، کیونکہ وہ لوگوں کے گناہوں میں برابر کی شریک ہے جو صبح کے ٹائم ان پر آنے والا ہے۔ مزید انہوں نے فرمایا کہ جب تم نکلو تو پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، کیونکہ نہ تو یہ تماشا دیکھنے کا وقت ہے، نہ مجرم قوم کی ہلاکت پر آنسو بہانے کا، بلکہ اگر کوئی آدمی پیچھے کھڑا رہ گیا تو ممکن ہے اسے بھی عذاب پہنچ جائے۔ آیت نمبر 63، قالوا بل جئناک بما كانوا فیہ یمترون، وہ کہنے لگے بلکہ ہم تو تمہارے پاس وہ عذاب لائے ہیں جن کے بارے میں یہ لوگ شک کرے ہیں۔ شک کیا تھا؟ کہ یہ عذاب تو ہم پر آنے والا ہے ہی نہیں، ہم اس بدکاری میں ہی پڑے رہتے ہیں۔ آیت نمبر 64، وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، ہم آپ کے پاس یقینی بات لائے ہیں اور ہم خود بھی یقیناً سچے ہیں۔ یعنی فرشتے کہتے ہیں کہ یہ عذاب یقینی ہے اور یہ آ کر ہی رہے گا۔ آیت نمبر 65، فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، لہٰذا تم کچھ رات رہے اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جاؤ اور تم ان سب کے پیچھے رہو، اور تم میں سے کوئی مڑ کر نہ دیکھے اور وہاں جاؤ جہاں تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ آپ کی تبلیغ یعنی حضرت لوط علیہ السلام کی تبلیغ کا مرکز سدوم کا شہر تھا، اور یہ عذاب اسی شہر کے اور اس کے مضافات میں آیا۔ ان کا علاقہ عراق اور فلسطین کے درمیان واقع ہے، جہاں آج کل اردن واقع ہے، اور یہاں سے آپ کو شام کی طرف ہجرت کر کے جانے کا حکم دیا گیا تھا۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے احکامات میں ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔